وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم. فرمایا کہ تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی کوتاہیوں، اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کو جاننے کی فکر میں نہیں ہے. اور انسان کی فطرت یوں بن چکی ہے کہ جب کبھی اس کی تعریف کی جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا، چاہے آپ اس کی جھوٹی ہی تعریف کیوں نہ کریں. اور اگر آپ کسی کی برائی کریں، کسی کی غلطی کو نکالیں تو اس کو کسی بھی صورت میں اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ غلطی اس میں موجود ہی کیوں نہ ہو. آپ کسی بھی بدصورت آدمی کو ایک دفعہ یہ کہہ کے دیکھ لیں کہ تم آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہو تو اس کے اندر ہوا بھرنا شروع ہو جائے گی. اس کو لگے گا کہ جیسے واقعی دنیا کا سب سے بڑا خوبصورت میں ہی ہوں. کسی کی تعریف تھوڑی سی کر کے دیکھیں گے ماشاءاللہ آج آپ نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے تو اس کا سارا آسمان میں لگنا شروع ہو جائے گا. لیکن تھوڑی سی اس پر تنقید کر کے دیکھیں ساری ہوا 1 منٹ میں نکل جائے گی. گناہوں اور برائیوں کے حوالہ سے بھی یہی ہے کہ کوئی بندہ اپنے گناہوں کو جاننے کی فکر میں نہیں ہے، اور جب وہ اپنے گناہوں کو جانتا ہی نہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کیسے کرے گا؟ اور جب جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں، جتنی آزمائشیں ہم پر آتی ہیں، فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت، کوئی بھی مصیبت جو تمہیں آتی ہے بما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اور ہم تو یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے ہم غلط ہیں. بہت مشکل بات ہے یہ، بہت اونچا درجہ ہو جاتا ہے انسان کا جب وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا شروع کر دے، کیونکہ تسلیم کرنے سے پہلے جاننا پڑے گا، اور جاننے کے لیے غور و فکر کرنا پڑے گا کہ مجھ میں کیا غلطی ہے. یہ جو میری مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، یہ جو پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو وجہ کیا ہے؟ ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں کی ذمہ داری ہمیشہ کن پر ڈالتے ہیں؟ دوسروں پر ڈالتے ہیں. یہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو، یہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو. ہمیشہ دوسروں کو برد الزام ٹھہرائیں گے، اپنے پر الزام کون لیں؟ اور کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی ولی اللہ ہیں. بھئی ہم تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ساری غلطیاں تو دوسروں کی، ساری کوتاہیاں دوسروں کی، اور بھگتنا ہم کو پڑتا ہے. اور اگر بندہ ان سے پوچھ لے کہ آپ ولی اللہ ہے تو کہیں گے نہیں جی ہم تو گنہگار آدمی ہیں. تو گنہگار آدمی ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گناہوں سے تائب کیوں نہیں ہو جاتے؟ اپنی اصلاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اور یہ میں بات آپ کو بتا دوں کہ جتنی مصیبتیں ہمارے گرد اکٹھی ہوئی ہیں اس کی وجہ ایک ہی ہے، ہماری اپنی غلطیاں. ہم اس پر اگر دھیان دینا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان سارے دکھوں کو کیا کرے گا؟ ختم کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ گئے، درخت کا پھل چکھا، جنت کا لباس اتر گیا. جب جنت کا لباس اترا تو آدم علیہ السلام نے شیطان کو ذمہ داری نہیں دی، حالانکہ بہکایا کس نے تھا؟ شیطان نے. اللہ نے خود قرآن میں کہا شیطان نے ان کو بہکایا، شیطان نے ان کے لیے دل کے اندر وسوسہ ڈالا، لیکن آدم علیہ السلام نے شیطان کے ذمہ نہیں لگایا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا اللہ میری تو تقدیر میں ایسا لکھا تھا، یا اللہ تیرا تو پروگرام ہی یہ تھا کہ مجھے دنیا میں بھیجے. لیکن نہیں، انہوں نے کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا، نہ اللہ کی تقدیر کو دوش دیا اور نہ شیطان کو دوش دیا، بلکہ انہوں نے ایک ہی بات کہی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے تو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، ہم نے خود ہی کیا ہے. فَإِن تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہم کو معاف نہ کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم کن میں سے ہو جائیں گے؟ ہم تو گھاٹا پائیں گے. ظلم ہم نے کیا ہے تو گھاٹا بھی ہم ہی پائیں گے. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرا،
تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم تیرے سامنے گریہ زاری اور عاجزی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کو جاننے کی فکر میں نہیں۔ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ جو بندہ استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے تو اس سے مصیبتیں کیا ہوتی ہیں؟ مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ ہم نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ وہ کوئی تسبیح نکالنی، اور ہم تسبیحاں نکال رہے ہیں، صبح بھی استغفر اللہ کی 100 دانے پھینک رہے ہیں، شام کو بھی 100 دانے پھینک رہے ہیں، لیکن مصیبتیں آگے ٹال ہی نہیں رہی۔ مصیبتیں کہاں سے ٹلیں؟ ہم خود کو گنہگار مانتے ہی نہیں، استغفر اللہ تو اضافی کر رہے ہیں، وہ تو وظیفہ ہے، بس تو کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم گنہگار ہیں اس لیے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو خود کو گنہگار ماننا ہے اور جاننا ہے۔ ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ جب استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ استغفار کس چیز کا کر رہے ہیں۔ بھائی میں جو کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر، میں نے کیا کیا ہے جو میں معافی مانگ رہا ہوں؟ یہ تو مجھے پتہ بھی نہیں میں نے کیا کیا ہے۔ پہلے پتہ تو لگائے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ جب آپ پتہ لگا لیں گے، جس دن آپ نے پتہ لگا لیا کہ آپ غلطی کہاں پر کر رہے ہیں، گناہ کہاں پر کر رہے ہیں، خطا کہاں پر کر رہے ہیں، پھر آپ جو استغفار کریں گے وہ دل سے نکلے گا، وہ صرف زبان سے نہیں ہوگا۔ ہمارے استغفار زبانی ہے، وہ زبان سے نکلتے ہیں اور ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اس لیے ان کا کوئی مول ہی نہیں ہے۔ اللہ کو ان استغفاروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے طوطا اگر دن میں 1000 مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو کبھی مسلمان نہیں ہونے والا، وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کہنے سے، نہ محمد رسول اللہ کہنے سے کبھی مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ اس کو شعور ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں کیا کہتا ہے، کیوں کہتا ہے، کس وجہ سے کہتا ہے، اس کو تو کہا گیا سو وہ کہے جاتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح ورد کر رہے ہیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی جی، ہماری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ استغفار کا ورد کر لیں 1000 مرتبہ، 100 مرتبہ، 150 مرتبہ، تو یاد رکھیں استغفار بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم اس کا دور فرما دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ وہ وظیفہ ہے، وہ وظیفہ نہیں۔ آپ اس کو وظیفہ بنا لیں تو وہ اچھی بات ہے، لیکن پہلے جانیں تو صحیح، جاننا ضروری ہے، اپنے آپ کو گنہگار جاننا۔ جب آپ جان لیں آپ کر کیا رہے ہیں، غلطی کہاں پر کر رہے ہیں، جب آپ اس کی اصلاح کریں گے تو سمجھ لیں پھر آپ حقیقی معنی میں استغفار کر رہے ہیں، پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں، پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں۔ ایک بندہ بار بار ایک جگہ سے اس کو ٹھوکر لگ رہی ہے، سامنے ایک روڑا پڑا ہے، روڑے سے اس کو ٹکر لگتی ہے، اس کا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے۔ اب وہ راستے سے پتھر کو نہیں ہٹا رہا، نہ ٹھوکر لگنے سے بعد آ رہا ہے، لیکن وہ استغفار پڑھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو کیا ہو جائے گا؟ ارے میرے بھائی اس راستے والے پتھر کو ہٹاؤ سائڈ پہ، احتیاط سے چلو۔ اگر تم احتیاط سے چلنا شروع ہو جاؤ گے تو یہی استغفار ہے، یہی معافی ہے۔ جو پہلے تم سے غلطی ہوئی تو دوبارہ غلطی کو دہرانے سے کیا ہو جاؤ، بچ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اسی لیے فرمایا کہ توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس گناہ کو تم کر رہے ہو اس گناہ سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو۔ جب تم اس کو چھوڑ دو گے تو تم دیکھنا شروع ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو آہستہ آہستہ کیا کرے گا۔ ایک دم تو کبھی زخم چوٹ لگتی تو ایک دم میں ہے، 1 منٹ میں چوٹ لگتی ہے، ٹانگ ٹوٹتی ہے 1 منٹ کے اندر، لیکن جوڑنے میں کیا لگتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگے گا، اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا، مسلسل احتیاط کرنا پڑے گی اور مسلسل علاج کرنا پڑے گا، لیکن ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں ایسا ایک کمال بات یہ رکھی ہے کہ وہ جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنی مرضی خطائیں کر لے، توبہ کا دروازہ پھر بھی بند وہ بند نہیں، جیسا مرضی خود کو توڑ لے، تباہ و برباد کر لے، خود کو جتنا مرضی کر لے، لیکن ایک دروازہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کھلا رہتا ہے۔ جب بھی لوٹو اس کے پاس آؤ گے 1 منٹ میں ٹھیک کرے گا وہ، بس اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ جیسا ٹوٹا پجا لولا لنگڑا جیسا بھی آدمی ہو، رب کے پاس آ جائے تو رب اس کے ساری بیماریوں کو کیا کرے گا، اس کو دور کرے گا۔ جیسا کہ وہ جس بندے نے 100 قتل کیے تھے، اب قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنا بڑا ظلم۔ اور جو بندہ یہ بات یاد رکھے، جو بندہ قتل کرے گا وہ لازمی طور پر چوری بھی کرتا ہوگا، شراب بھی پیتا ہوگا، جوا بھی کھیلتا ہوگا، خالی قتل کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسا بندہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جس نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا ہو اور کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔
یہ سارے گناہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک گناہ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا۔ ایسے آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ باقی برائیوں کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی 100 قتل کرنے والے نے، تو اللہ نے کیا کر لی؟ اللہ نے معاف کر دی، اللہ نے اس کو پاک کر دیا۔ تو اس وقت ضرورت ہے، اگر ہم دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں اور ہماری دل زندگی میں سکون، اطمینان اور خوشی نہیں ہے، تو تب پلٹ آئیں واپس، اپنی غلطیوں کو جانیں، دھیان کریں اپنی غلطیوں پر اور ان کو جان کر ان سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔